اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم ایس انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انصاریہ۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ وسیع ہیں اپنے بندوں پر۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت کرتا ہے، اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے، اور ہم اس نعمت کو جو ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو یقین کریں کہ اس کا بے حد اجر و ثواب ہے۔ تو خواتین و حضرات، ایک چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتی ہے، وہ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ کہ وہ ہے صدقہ کرنا۔ اگر آپ صدقہ کرتے ہیں، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، آج کے ہم اسی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں صدقے سے متعلق، جو ویڈیو کا عنوان ہے کہ امیر و غریب ہر مسلمان کے لیے صدقہ لازم ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ کسی کو زیادہ دولت ملتی ہے، کسی کو کم دولت ملتی ہے۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے تو آپ کو چاہیے اس میں سے اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کریں، پھر چاہے وہ امیر ہو یا غریب، مطلب جیسے بھی ہو، جتنا ہو سکے آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کریں۔ اگر آپ کم ہی جو ہے آپ کے پاس کم ہی وسائل ہیں، اس میں سے بھی اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو اس کا بے حد اجر و ثواب ملے گا۔ اور صدقہ جو کرنا ہر مسلمان کے لیے جو ہے وہ لازم ہے، چاہے وہ امیر ہے یا غریب۔ دیکھیں، حضرت اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے۔ تو اس پر اب لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی آدمی کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے دستے بازو سے محنت کرے اور کمائے۔ دیکھیں، جو انسان جتنی محنت کرے گا اس کو اتنا صلہ ملے گا۔ اگر اس کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بازو، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل و شعور دیا ہے، اس کو بروئے کر لا کر کسی جگہ پر وہ کام کرے، محنت کرے، پیسے کمائے، اور پھر جو ہے وہ کیا کرے؟ وہ اس میں سے صدقہ کرے۔ پھر اس سے جو کیا ہے کہ مطلب ایک تو جب وہ کمائے گا تو اس سے وہ خود بھی فائدہ اٹھائے اور آگے صدقہ بھی کرے، تو اس کے لیے یہ بہترین ہے اور اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ پھر مزید آگے عرض کیا گیا کہ اگر وہ یہ نہ کر سکے تو پھر کیا کرے؟ تو اس پر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی پریشان حال محتاج کا کوئی کام کرے، اس کی مدد کرے۔ دیکھیں، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہی ہے۔ تو دیکھیں، اگر آپ کے پاس مان لیں کہ آپ کو مال نہیں ہے، یعنی کہ پیسے نہیں ہیں، روپے پیسے نہیں ہیں، مال و دولت نہیں ہے، تو آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ صدقہ اس کے پیسے کے ذریعے ہی یا مال و دولت کے ذریعے ہی کریں۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے آسانی سے، مطلب کتنا اچھا اور بہترین انہوں نے فرمایا کہ وہ جو ہے وہ کسی پریشان حال کے، کسی محتاج کی مدد بھی کر دے تو یہ بھی صدقے میں ہی شمار ہوگا۔ پھر آگے مزید عرض کیا گیا کہ اگر جو ہے وہ بھی یہ بھی نہ کر سکے تو پھر کیا کرے؟ مطلب یہ کہ ایک تو نہ اس کے پاس وسائل ہوں کہ جس سے وہ صدقہ کر سکے، نہ وہ اس کے پاس اتنی طاقت ہو کہ وہ کسی پریشان حال کی مدد کر سکے، تو کوئی اور ایک ایسا طریقہ کہ وہ دونوں ہی یہ نہ کر سکے، تو پھر کیا کرے؟ پھر کیسے کرے صدقہ؟ تو اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنی زبان ہی سے لوگوں کو بھلائی اور نیکی کرنے کے لیے کہے، یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر کا یہاں پر ذکر ہے کہ اپنے آپ کو تو سب سے پہلے اپنے آپ کو سنوارے، اپنے آپ کو نیکی کی طرف راغب کرے اور برائی سے بچے، ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو بھی اس چیز کی تلقین کرے، یعنی نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ تو یہ بھی دیکھیں ایک اور الٹرنیٹ طریقہ ہے کہ وہ صدقہ کرنے کا، کہ وہ لوگوں میں مطلب اپنی زبان سے ہی جو ہے وہ استعمال کر لے، اچھا استعمال کر لے، اور کیا ہے کہ لوگوں میں بھلائی بانٹے اور ان کو برائی سے روکے، نیکی کرنے کا حکم دے۔ یہ بھی دیکھیں کہ اتنا جو ہے ایک ذریعہ نکل گیا ہوا صدقہ کرنے کا۔ پھر آگے مزید لوگوں نے عرض کیا کہ اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے تو کیا کرے؟ تو اس پر آپ دیکھیں کہ یہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کم از کم شر سے اپنے آپ کو روکے، یعنی وہ اس چیز کا اہتمام کرے کہ اس سے کسی کو تکلیف اور ایذا نہ پہنچے۔ یہ بھی جو ہے اس لیے اس قسم کا صدقہ ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت کے مطابق خواتین حضرات میں آپ کو بیان کر رہا تھا۔ دیکھیں، اس صدقہ کے بارے میں کتنی واضح باتیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی ہوئی ہیں
کہ اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، کسی کو نیکی کا حکم بھی نہیں دے سکتے، تو ایٹ لیسٹ آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ برائی سے روکیں، شر سے روکیں، اس کا اہتمام کریں باقاعدہ، اور کسی کو بھی اپنی ذات سے جو ہے تکلیف نہ دیں، ایذا نہ دیں، یعنی اپنی آپ زبان کی حفاظت کریں۔ دیکھیں یہ بھی ایک قسم کا جو ہے وہ صدقہ ہے۔ تو خواتین حضرات آپ دیکھیں یہاں پہ کتنے 4 سٹیپ بتائے گئے ہیں، منیمم جو طریقے باتیں ہیں، منیمم جو عمل ہے وہ بھی بتایا گیا ہے کہ صدقہ یہ بھی جو ہے وہ صدقے میں شامل ہے۔ تو صدقے کے حوالے سے جو ہے کئی ایسی ویڈیوز میرے چینل پر اپلوڈ ہیں، آپ ان کو دیکھ کر ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا ڈسکرپشن پہ لنک میں اس کا دے دوں گا، آپ ان کو دیکھ کر بھی وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارے چینل پر بھی وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو خواتین حضرات آگے بڑھتے ہیں، دیکھیں کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسانیاں ہمیں بتائی ہیں کہ اگر ایک شخص کے پاس جو ہے مال و دولت ہے، کہ صدقہ سب سے پہلے تو لازم ہے، جس کے پاس مال و دولت ہیں، وسائل ہیں، وہ صدقہ کرے۔ اگر اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے تو وہ اپنے ہاتھوں سے، جسم طاقت و قوت ہے اس کے اندر، تو وہ اسے چاہیے کہ وہ محنت کرے اور کمائے، پھر اس میں جو ارننگ ہو اس سے وہ فائدہ اٹھائے، یعنی کہ خود بھی پیسے بھی کمائے اور ساتھ ساتھ دوسروں کی جو مطلب اس مال میں سے جو ہے وہ صدقہ بھی کرے۔ اگر اس چیز کی یہ چیز نہیں کر سکتا، مطلب اس بھی پاسبل نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے کہ وہ کسی پریشان حال کی یا محتاج کی جو ہے اس کی مدد کر دے، اس کی تو اس یہ بھی صدقہ میں شمار ہو جائے گا۔ اگر پھر بھی اس کے اندر یہ بھی استطاعت نہیں ہے تو وہ کیا کرے کہ وہ دوسروں کو جو ہے نیکی کی تلقین کر دینی، امر بالمعروف جو ہے نہی عن المنکر، اس کو اپلائی کرے اپنے اوپر، اور لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے جو ہے ان کو روکے۔ اگر یہ بھی وہ نہیں کر سکتا تو کم از کم وہ اپنے آپ کو جو ہے ہر قسم کی برائی سے، شر سے ایسے محفوظ کر رکھے کہ اس سے جو ہے کسی دوسرے بندے کو اس کی زبان سے یا کہ جو ہے وہ تکلیف نہ پہنچے، یا اس کے زبان سے کسی عمل سے جو ہے اس کو کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو، ایذا نہ پہنچے۔ تو یہ بھی کیا ہے کہ ایک صدقہ ہے۔ تو ہم دیکھیں کس کا یہ بتا بھی گئے ہیں، اگر کسی کے پاس جس طرح کے جیسے وسائل موجود ہیں وہ اس کے مطابق جو ہے وہ صدقہ جو ہے کر سکتا ہے، اور صدقہ جو ہے لازمن ہے، اس کو کریں تو اللہ تعالیٰ یقین کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا آپ کا بہترین اجر عطا فرماتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں پر دولت اور سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، ان کو بھی صدقہ کرنا چاہیے۔ جس کا اگر روپیہ پیسہ سے ہاتھ بالکل خالی ہو تو وہ محنت مزدوری کرے، اپنا پیٹ کاٹ کر صدقے کی سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ یعنی صدقہ جیسے بھی ہو، آپ کوشش یہ کریں کہ صدقہ جو ہے وہ ضرور دیا کریں، کچھ نہ کچھ جو بھی آپ کے جو ہے پہنچ میں ہو، جو آپ کر سکتے ہوں وہ آپ ضرور کیا کریں، صدقے کی سعادت جو ہے وہ ضرور حاصل کیا کریں۔ اگر اپنے اپنے جو ہے وہ خاص حالات کی وجہ سے کوئی بھی اس سے جو مجبور ہو تو کسی پریشان ہاتھ کی خدمت ہی کر دے، ہاتھ پھیلاؤ سے، کہ ہاتھ پاؤں سے یا کسی کا کام نہ کر سکے تو زبان ہی سے خدمت کر دے۔ تو یہ کہ دیکھیں کتنی جو ہے اس حدیث کی روح سے اگر دیکھیں تو صدقے کی کس قدر اہمیت ہے، اور کس قدر جو ہے وہ آسانی بھی بیان کر دی گئی ہے۔ حدیث کی روح سے دیکھیں کہ اس کا ایک خاص پیغام یہی ہے کہ ہر مسلمان، خواہ وہ امیر ہو یا غریب ہو، طاقتور ہو یا توانا ہو، جو بھی ضعیف ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جو ہے اپنے مطلب کیا کہتے ہیں کہ لازم ہے کہ وہ اپنے لازمی جو ہے اس کو صدقہ کرنا چاہیے، جس طرح بھی ہو، جس قسم کی بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ کہ اور اللہ کے جو حاجت مند بندوں کی جو ہے وہ مدد کر سکے، اور مدد اگر اس کو کر سکتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ ضرور کرے، اس کی سعادت ضرور حاصل کرے، اس سے جو ہے پیچھے بالکل بھی مت ہٹے۔ یعنی کہ اگر یہ سعادت بھی دیکھیں جو ہے کتنی بڑی ایک نیکی ہے، اگر آپ اس کو پورا کر دیتے ہیں، کسی بھی ذرائع سے کر دیتے ہیں، صدقے کو آپ رب کرتے ہیں، کسی کی مدد ہی کر دیتے ہیں، یا کسی کو اچھی بات ہی سکھا دیتے ہیں، یا کسی اپنے آپ کو یا محفوظ کر لیتے ہیں دنیا کی فتنوں سے، تو آپ یقین کریں کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کس قدر جو ہے مطلب ایک آپ کو اس کا اجر و ثواب بھی آپ کو ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کے قریب بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے جو صدقہ ہے وہ غصے کو بھی جو اللہ تعالیٰ کا ٹھنڈا کرتا ہے، اور دیکھے گا آپ کو اس کے اجر و ثواب سے بھی کتنے آپ کے اس کے مسائل بھی ضرور حل ہوں گے۔ جب تنگ دست ہوا کریں تو تب بھی آپ جو ہے وہ صدقہ جتنا ممکن ہو آپ اس میں ضرور کیا کریں۔ تو خواتین حضرات آج سے اس چیز کا ارادہ کریں کہ آپ کے پاس جتنے بھی وسائل ہیں اور جس طریقے سے بھی آپ کسی کو مدد کر سکتے ہیں، کسی چیز کو صدقہ کر سکتے ہیں تو آپ ضرور کریں، اس سے قطعاً پیچھے مت ہٹیں۔
اس سعادت کو آپ ضرور حاصل کریں اور انشاءاللہ آپ فلاح پائیں گے۔ باقی خواتین حضرات اس حوالے سے آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا، اور اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ذرا بھی پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمیں بتائے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اس کے علاوہ مزید اچھے اور اسلامک کانٹینٹ اور احادیث کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر وزٹ کر سکتے ہیں، وہاں پہ کئی ایسی ویڈیوز کو دیکھ کر ان سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو خواتین حضرات جاتے رہتے ہیں کہ اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل دی انسان کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیے گا، تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوا کرے تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔